آج کے شو میں اسمگل شدہ پیٹرول کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن، قومی خزانے کو سالانہ 200 ارب روپے کا نقصان۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ اسمگلنگ کے خلاف ایف بی آر کا ملک گیر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ اس وجہ سے تقریباً پاکستان کو سالانہ ٹیکسز کی مد 200 ارب روپے کا ایک تخمینے کے مطابق نقصان ہوتا ہے۔ آئل جو سمگل ہوتا ہے اس کی تفصیلات یعنی جو پوری سپلائی چین ہے جو کہ بلوچستان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ایران سے یعنی جو سپلائی آتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ پیٹرول یہاں پر سپلائی چین ملک کے دیگر صوبوں تک یہ سپلائی ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ اوپن ڈیپو کے اندر بیچا جاتا ہے، ڈبوں کے اندر تیل بیچا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ یعنی تقریباً آدھا حصہ تو اس کا بلوچستان میں ہی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آدھا حصہ دیگر ٹرانسپورٹ کے نظام اور دیگر سسٹمز کے اندر اس وقت پورے ملک کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مافیا اس وقت ہے جس پر یہ ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے ایف بی آر، جس پر ہاتھ ڈالا ہے ایف بی آر نے کہ اگر یقینی طور پر اگر ریزلٹس فروٹفل آتے ہیں تو اٹ ول بی اے ویری امپورٹنٹ مائل سٹون اگر یہ ہوتا ہے امپورٹنٹ کام۔ اس حوالے سے ایک ایف بی آر کی رپورٹ آپ کے سامنے جو ہم نے دیکھا ریسنٹلی سامنے آئی تھی، اسمگلنگ جو اوور آل ہے اس کے بارے میں ہے کہ ایک سال میں تقریباً 6 ارب ڈالر سے زیادہ، تقریباً 7 ارب ڈالر 6.95 بلین ڈالرز کی اسمگلنگ ایک سال میں ہوتی ہے اور اسمگلنگ سے محصولات میں تقریباً 3 ارب 47 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے ٹیکسز کی مد میں۔ ڈیزل کی اسمگلنگ کا حجم 2 ارب ڈالرز ہے اور موبل آئل کی اسمگلنگ کا حجم تقریباً 8 کروڑ 93 لاکھ ڈالرز رہا ہے۔ یہاں پر ایک میٹنگ بھی ہوئی انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے، اجلاس ہوا جس اجلاس میں کہا یہ گیا کہ ایک جو اقدامات ہیں انسداد اسمگلنگ کے اس حوالے سے اہم ترین فیصلے ہوئے۔ اسمگلنگ ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ کہا یہ گیا کہ اسمگل تیل کی فروخت سے متعلق امور پر جو بریفنگ ہوئی اس میں معیشت کو کہا گیا کہ 100 سے 150 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے اور ملک میں 2094 پیٹرول پمپ اسمگل تیل کی فروخت میں ملوث ہیں۔ اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور انسداد اسمگلنگ اقدامات سے محصولات میں اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ ہوگا۔ یہ ایک امپورٹنٹ مشن ہے جس کو آپ کہا جائے کہ موجودہ گورنمنٹ نے لیا ہے، ایف بی آر اس پر آگے ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پیٹرول پمپس اسمگل شدہ تیل بیچتے ہیں ان کو سیل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے ساتھ اس میں کسٹمز، اس میں ایف سی، اس میں رینجز جو مشترکہ طور پر یعنی ریاست کے دیگر جو مشینری ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ آئل ٹینکرز اور جو اسمگل شدہ ممنوع آئل یا تیل جو پکڑا جائے گا اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا، یہ بھی اس میں کہا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ایف بی آر کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جرم ثابت ہونے پر 5 سے 14 سال تک قید بمشقت کی سزا دی جائے گی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پوری ایک سپلائی چین ہے اور بلوچستان کے علاقے ماشکل میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70% آبادی جو ہے ان کی براہ راست جو ذریعہ معاش ہے وہ آئل اسمگلنگ یا پھر جو ایران اسمگل آئل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بتایا جس طرح میں نے کہ جو اوپن پیٹرول بکتا ہے ڈبہ پیٹرول ڈیپو جس کو کہا جاتا ہے، آپ اگر جائیں گے تو ایران سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے جو فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک سپلائی ہوتا ہے، پھر کراچی میں استعمال ہوتا ہے، ملک کے دیگر صوبوں تک جاتا ہے۔ اس پوری سپلائی چین کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کتنا ایفیکٹو ہوگا آج پروگرام میں ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ایف بی آر کے آگے منصوبہ کیا ہے، یہ کریک ڈاؤن اب تک کتنا کامیاب رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت چیف کلیکٹر پنجاب کسٹمز کے فیض احمد صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر نیب ہیں آلسو ود اس فرام کراچی، میر محمد علی خان صاحب جو کہ ماہر معیشت ہیں، انویسٹمنٹ بینکر ہیں، لاہور سے ساتھ ہیں، اور لیاقت شہوانی صاحب ترجمان بلوچستان حکومت بھی ہمارے ساتھ آن فون لائن ساتھ ہوں گے۔ پہلے فیض احمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کتنا بڑا یہ گرینڈ آپریشن ہے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایف بی آر اکیلے یہ کر سکے گا یا آپ کو پوری ریاست سپورٹ بھی کر رہی ہے؟ کیسا فروٹفل رہا ہے اب تک کے جو کریک ڈاؤن رہا انیشلی؟ فیض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سفیان صاحب، جی آپ نے ایک کمپریہنسو انٹرو دیا ہے اس پورے فنامنا کا۔ یہ جو سمگلنگ ہے یہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ایک ناسور ہے اور دیمک کی طرح ہمارے معیشت کو یہ چاٹ رہی ہے۔ اس کے خلاف موجودہ حکومت نے شروع ہی سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے ایف بی آر میں کسٹم کے ڈپارٹمنٹ کو 2 ٹارگٹس دیے کہ ایک سمگلنگ کا کلا کم کیا جائے اور دوسرا انڈر انوائسنگ پر قابو پایا جائے۔ جہاں تک سمگلنگ کا سوال ہے
آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 6 سے 7 بلین ڈالر کی گڈز جو ہیں وہ سمگل ہوتی ہیں، اور یہ فگر آج سے 2-2.5 سال پرانا ہے۔ اس میں بہت بڑا ایک چنک جو تھا 2 بلین ڈالر کا وہ موبائل فون کا تھا، جس کو ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ذریعے FBR اور کسٹم نے اس پر قابو پایا ہے، اور اس سے قومی خزانے کو لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 5 ارب کے مقابلے میں 54 ارب ریونیو وصول ہوا، یعنی 49 بلین روپیز کا ایڈیشنل ریونیو قومی خزانے میں جمع ہوا، اور آج ملک میں موبائل فون کی سمگلنگ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جو باقی سے کہ 4 بلین یا 5 بلین ڈالر کی سمگلنگ ہے، اس میں ایک تخمینہ جو ایرانی ڈیزل یا پیٹرول کا ہے وہ تقریباً 2 ارب ڈالر کا ہے، اور جس سے قومی خزانے کو 100 سے 150 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ جو فنامنا ہے، اس کے اگینسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، FBR نے، ریاست کے تمام دوسرے ادارے جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل گورنمنٹس ہیں، جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے FC ہے، KPK میں، بلوچستان میں پنجاب میں رینجرز ہے، پنجاب پولیس کا بہت کلیدی اس میں رول ہے، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی پولیس کا رول ہے، اور جو ہمارے ملک کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھی اس آپریشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ انیشلی یہ لسٹ جو ہے وہ 4000 آؤٹ لیٹس کی تھی، لیکن پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق کہ پہلے بگ فش کو کیچ کیا جائے، تو یہ لسٹ 2094 آؤٹ لیٹس کی تھی، جو کہ اب بڑھ کر 2286 پیٹرول پمپوں پر اب بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اور جیسے جیسے آپریشن، اور پہلے 4 دنوں اس کی جو سپلائی چین ہے اس کو توڑے بغیر آپ پمپس پر خالی کاروائی کریں گے تو ول اٹ بی افیکٹو؟ اس طرف کیا آپ کا اس پر پلان ہے جو ایران سے اسمگل ہو کر آئل آ رہا ہے یہاں پر؟ جی آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک سوتے خشک نہیں کیے جائیں گے، جب تک سپلائی چین کو بریک نہیں کیا جائے گا، تو ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر ہماری کاروائیاں اتنی سود مند نہیں ہوں گی۔ تو یہ سے جہتی منصوبہ ہے، آپریشن ہے، جس میں ایک طرف تو جو 2 فیزز میں یہ منصوبہ جو کیا جا رہا ہے، پہلے مرحلے میں بلوچستان سے باہر جو سندھ، پنجاب اور KPK کو سپلائی ہے اس کو چوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 6 ہمارے جو مین چوکنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ سمگل شدہ تیل داخل ہوتا ہے یا گزرتا ہے بلوچستان سے، وہ بند کیے جا رہے ہیں یا ان کو ایفیکٹیولی چوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 6 پوائنٹس جو ہیں وہ پہلے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، وہاں پر ایک کمبائنڈ قسم کا میکنزم جس میں کسٹم اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے FC ہے، پولیس ہے، لیویز ہے اور انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ ٹیمیں ان چیک پوسٹوں پر تعینات کی جا رہی ہیں۔ آگے دوسرے پینل پہ آؤں، لیکن فیصل مجھے بتائیے گا کہ اس دفعہ کیا مختلف ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے تو کاروائیاں کی ہیں نا، یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ قوم کو پتہ ہے کہ اس دفعہ مختلف کیا ہے کہ آپ یہ 200 ارب کی چوری کو روکنے کے لیے ہم سمجھیں کہ ہاں ریزلٹس آئیں گے اس دفعہ؟ واٹ از ڈیفرنس؟ جی پہلے جتنی بھی کاروائیاں ہوئیں وہ سائلوز میں ہوئیں، وہ انڈیویجول انیشیٹو تھے کسی ایک کسٹم فارمیشن کے، لیکن اس دفعہ نہ صرف کسٹم پورے ملک میں ایک ساتھ آپریشن کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ریاست کے تمام ادارے، صوبائی حکومتیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو باقی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ایک سینٹرل کنٹرول روم منسٹری آف انٹیریئر وزارت داخلہ میں قائم کیا گیا ہے، اور ہر صوبے میں 3 صوبے جو ہیں جیسے سندھ، پنجاب اور KPK میں چیف سیکرٹری اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے
اندر ایک کنٹرول روم کیمپ کیا گیا ہے اور اس طرح سے میں اس بات کو آگے جوڑتے ہیں آگے میں آگے بڑھوں گا اس بات کو لے کر جائیں گے. حارث نواز صاحب سے بھی پوچھیں گے, میر محمد خان صاحب سے بھی پوچھیں گے اور بلوچستان حکومت کا موقف بھی لیتے ہیں. فیض احمد صاحب بھی ساتھ ہیں. اس بریک کے بعد بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے اس مافیا کے خلاف. کیا رزلٹ اورینٹڈ ہوگا نہیں ہوگا, اس بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے 200 ارب روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی آئل مافیا, یعنی جو سمگل شدہ پیٹرول ہے, اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن اناؤنس ہوا ہے. ایف بی آر کریک ڈاؤن کر رہا ہے. جو اسٹریٹجی ایف بی آر کی ہے وہ ایف بی آر کے سینئر آفیشیل پروگرام میں ہمیں کسٹمز کے بتا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میر محمد علی خان صاحب بھی موجود ہیں, لیاقت شہوانی صاحب ترجمان بلوچستان حکومت بھی ساتھ موجود ہیں. میں لیاقت صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ یہ مین چین اس فرام بلوچستان, ایران کے رستے, پھر بلوچستان, اور پھر اس وقت ملک کے دیگر حصوں میں وہاں کی گورنمنٹ کس طرح اشتراک کر رہی ہے ایف بی آر کے ساتھ اس معاملے میں؟ دیکھیے, ہے تو انلیگل, یہ ایک بزنس ہے, سمگلنگ ہے. ایران کے راستے جو ہے پی او ایل, یہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل آتی ہے, اور چمن بارڈر اور دیگر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں سے دیگر کموڈیٹیز اسمگل ہو جاتے ہیں, اور کسٹم حکام وہاں پہ موجود ہیں. کبھی ان کو پکڑ لیتے ہیں, کنفسکیٹ کرتے ہیں, کبھی کریک ڈاؤن سخت ہوتا رہا ہے, کبھی نرم ہوتا رہا ہے, لیکن اور ہے تو اسمگل. اب اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پالیسی بنا رہی ہے. چمن کے حوالے سے بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جو کسٹم ڈیوٹی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس جانا ہے, انلیگل مینز آف اس ٹریڈ کی وجہ سے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے, اور اسی سلسلے میں جو ایرانی فیول ہے اس پہ بھی پابندی کا وفاقی حکومت نے جو ہے ایک فیصلہ کیا ہے. اور فیصلہ تو ہوا ہے سر, ایفیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کیونکہ وہاں کی حکومت کے ترجمان ہیں, وہاں پہ بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش یہ ہے, جیسے ماشکیل ہے, وہاں کہتے ہیں 70% لوگوں کا ذریعہ معاش یہ ہے, تو وہ لوگ ہونے دیں گے ایفیکٹو وہاں پہ جو یہ مافیا ہے, جو اربوں روپے کا بزنس ہے؟ یہ تو دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اربوں روپے جو کما رہے ہیں وہ نیچے جو غریب ہے, جو موٹر سائیکل پہ ایک چھوٹے سے جریکن اس کو کہتے ہیں, اس میں آئل اسمگل کرتا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے. ایک جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا, بڑے سرمایہ دار, بڑے انویسٹر, اور یہ پھر آئل جو ہے یہاں سے ایران بلوچستان کے راستے یہ پنجاب سے کے پی کے لے جاتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے تقریباً ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ 2100 بڑے ایسے پیٹرول پمپس ہیں جہاں پہ پنجاب سندھ اور کے پی میں یہ فیول جو ہے وہاں پر سپلائی ہوتی ہے. اور بیسکلی جو ہے ان 3 صوبوں میں جو یہ سپلائی ہے, اور وہاں پر جو پیٹرول پمپس میں یہ فیول جا کے اس کو مکس کیا جاتا ہے, اس پہ پابندی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلع نظر ہے, اور نیشنل ایکسچیکر کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لوگوں کا روزگار اس سے بالکل وابستہ ہے, اور بیک وقت لوگوں کے روزگار کے ساتھ ساتھ کریک ڈاؤن اگر کیا جائے تو یقیناً پھر لوگ اتنا ریزسٹ نہیں کریں گے, خصوصاً جو غریب طبقہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے جیری کین ہے, موٹر سائیکل پہ وہ اتنا فیول آتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو روٹی کماتا ہے, وہ اس بڑے مافیا کا یقیناً اسٹیک ہولڈر اور شیئر ہولڈر اور بینیفیشری نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی بات تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ کریک ڈاؤن وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا شیئر کرتا ہوں کہ جولائی 2019 کا دسمبر 2019 6,90,000 لیٹر ایرانی فیول جو ہے یہ کانفسکیٹ کیا گیا تھا. یہ تقریباً اس کی لاگت بنتی تھی 54 کروڑ روپے. پھر جولائی 2020 کا دسمبر 2020 جب سال کلوز ہوا ہے, اس میں آلریڈی جو کریک ڈاؤن ہے وہ بڑھایا گیا تھا, جس میں 31,33,283 لیٹر یہ کانفسکیٹ کیے گئے, جو تقریباً 2 ارب 14 کروڑ روپے اس کی مالیت بنتی تھی. پچھلے سال ہمارے کمشنر مکان ڈویژن طارق زہری صاحب کی جو شہادت ہے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی, اور وہ ٹکرا گئے تھے. ان کی وہیکل جو ہے ایک زمبا وہیکل کے ساتھ, جس میں یہ آل اسمگل ہوتا ہے, اور وہ پوری گاڑی جلس گئی تھی, اور شہید کا جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی جلس گیا. تو اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت جو ہے یہ اسمگل الاؤ نہیں کریں گے آن دی کاسٹ آف آر
सिटीजन। अच्छा, इस पे तो इस पे क्रैक डाउन हुआ, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इस वक्त इख्तलाफ किया। आपने इस अभी ये है कि हिस्टोरिकली समझाया है इस वक्त जी अभी मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं हारिस समाज साहब से पूछना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली यहाँ पर भी कराची ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तो हारिस समाज साहब हमने रेंजर्स की जानिब से फिगर देखी थी कि यहाँ पे एक ब्लैक इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है और उसमें ऑयल माफिया, द ऑयल इलीगल ट्रेड उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट्स था। तो हारिस समाज साहब उसके बाद फिर रेंजर्स ने यहाँ पर क्या किया, क्या हुआ उस ऑपरेशन का जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ था ये मामला? देखें सफान, बात यह है कि रेंजर ने ऑपरेशन किया, कुछ अर्सा किया, उसके बाद रुक भी गया। इशू इज कि इतने अरसे से ये क्यों हो रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हर एक को मालूम है। आई वुड से इसमें सर्टन एलिमेंट्स ऑफ बलूचिस्तान के एक्साइज एंड टैक्सेशन के, कस्टम के, उसके बाद आपके लेवीज के, देन ऑफ कोर्स आपके एफसी के कुछ लोग, ये एक कनेवेंट से ये होता रहा और ये हर एक को मालूम है। Why I was closed, that is surprising। और इतना FBR को पहले से एक्शन लेना चाहिए था, कस्टम को पहले लेना चाहिए था कि अगर 200-300 अरब रुपया गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हो रहा है तो क्यों नहीं रोका गया। और अभी भी जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें हम पहले ये देखने की बात है कि जो गरीब लोग हैं अगर उनके रोजगार को इफेक्ट पड़ेगा और हम 200 अरब रुपया बचा रहे हैं तो आई वुड से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान के इन लोगों को अल्टरनेटिव रोजगार देने के लिए भी कोई पैसा एलोकेट करें ताकि ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना इसको खत्म किया जाए। हम ये करते हैं फिर खत्म कर देते हैं, फिर वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, टाका डालेंगे। पहली बात तो ये या उसके बाद वो कोई और तफरीक हो सकती है इसमें कि बड़ों को छोड़ दें या बड़ों को पकड़ें, छोटों को छोड़ दें, ये किस तरह से तफरीक होगी अगर एक ऑपरेशन हो रहा है? देखिए छोड़ने की बात देखें, नहीं पकड़े सबको, छोटों का कारोबार बंद कर दें, वो जब ऊपर से टॉप सप्लाई बंद हो जाएगी तो उनका वैसे ही बंद हो जाएगा। तो आप उनको पकड़ें और इन गरीब लोगों को अगर उनका कारोबार खत्म हो रहा है तो वो उनका रोजगार के लिए यू हैव टू कॉम्पनसेट, कोई ना कोई उनको रोजगार अल्टरनेटिव एक अच्छा कारोबार दें और उसमें अगर 5-6-7 बिलियन रुपए लगते भी हैं तो सो व्हाट, उनके लिए एग्रीमेंट करें। लेकिन इशू ये है कि इसमें अभी अगर ये फैसला किया गया है, इसमें आपकी एफसी जो बॉर्डर पे है, आपके कस्टम हुकाम, आपकी लेवीज, उसके बाद आपके जो प्रोविंशियल जहाँ चेक पोस्ट है वो प्रॉपर होने चाहिए। और ये बड़े अरसे से हो रहा है और इससे नॉट ओनली कि एक आपकी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, आपकी व्हीकल्स को बड़ा नुकसान होता है। ये क्योंकि ये उस तरह रिफाइंड ऑयल नहीं होता, एक तो ये वजह है। और इसके लिए जब तक तमाम गवर्नमेंट के अदारे मिल के फेडरल, प्रोविंशियल, कस्टम, एक्साइज, लेवीज, एफसी, कोस्ट गार्ड एंड देन ऑफ कोर्स इंटर प्रोविंस चेक पॉइंट्स, ये अगर हम इसको बंद कर लेंगे तो फिर ये रुक सकेगा। और उसके बाद 3 महीने का इसका रिव्यू किया जाए कि हाउ मच वी हैव सेव्ड। ये 2 अरब रुपए का पकड़ लेना, 30 लाख पकड़ लेना, बैरल पकड़ लेना इज नथिंग। जब तक आपके फिर भी फेंसिंग जो हम कर रहे हैं, ईरान के बॉर्डर का हम फेंसिंग कर रहे हैं। जी अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपका इंटेलिजेंस अपैरेटस भी शामिल है, आपकी तमाम लॉ एनफोर्समेंट, एफसी, आपके रेंजर्स सब शामिल हैं, तो इट इज नाउ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिनर्जाइज्ड ऑपरेशन आप कह सकते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं है? हारिस समाज साहब देखें अभी तक जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है वो तो बहुत क्लियर है, इट इज ए सिनर्जाइज। लेकिन सबसे पहले आर्मी इज ट्राइंग देयर बेस्ट इमीडिएटली कि हम उसकी फेंसिंग पूरी कर लें ईरान बॉर्डर की, ताकि इलीगल क्रॉसिंग और इलीगल स्मगलिंग ऑफ ऑयल एंड ऑल अदर इलीगल गुड्स कैन बी स्टॉप्ड। इसमें कस्टम का बहुत जरूरी हाथ है, एफसी का है और आपके कोस्ट, ये सब मिलके ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलके करना पड़ेगा, तो ये फिर फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस। लेकिन मैं बार बार सफान कहता हूँ, गरीब लोगों का जब कारोबार बंद होगा उनको कोई अल्टरनेटिव, चाहे उनको आप उनको 20-20-30 भेड़े दे दें, कोई काम करने के लिए दे दें ताकि वो उनका रोजगार। लेकिन इससे जो ये जरूर करें, अदरवाइज ये फिर इसके सोशो इकोनॉमिक एंगल, फैज साहब आप बता सकते हैं कि किस तरह आप लोग इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, कि छोटे लोगों को छोड़ दें, बड़ों को, और इससे जो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उस पर क्या बात करेंगे आप? सफियान साहब जी, सफियान साहब, ब्रिगेड साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है और वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इंस्टीट्यूशन इस बात का एहसास रखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है उसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप एक मरहले में सबको एड्रेस नहीं कर सकते। जो हमारे बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के अजला हैं उनके रहने वालों के पास रोज़गार नहीं है, ना सिर्फ रोज़गार नहीं है बल्कि उनके पास लीगल पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए
OMCs آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے آؤٹلیٹس بھی موجود نہیں ہیں. اسی لیے ان اضلاع کی نیڈ اسیسمنٹ سیکنڈ مرحلے میں کی جائے گی اور اس وقت تک ان اضلاع میں آپریشن نہیں ہوگا. آپریشن اس وقت 3 صوبوں میں ہو رہا ہے اور ان صوبوں کی سپلائی لائن جو سمگل تیل کی ہے اس کو بھی ایفیکٹیولی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, چوک کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپریشن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو ٹوٹل 2286 پیٹرول پمپس تھے ان میں سے 609 کو سیل کیا جا چکا ہے. ان 609 میں 409 جو ہیں وہ ہیں پنجاب میں اور باقی 200 ہیں KPK اور سندھ میں. تو اس لحاظ سے تقریباً 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے سیل کیا ہے. اور ٹائم لائن کیا ہے سر جو پنجاب میں پیٹرول پمپوں کو, اس میں ڈیڈ لائن کیا ہے اور اس میں 36 اضلاع سارے کے سارے موجود ہیں. کوئی بھی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ ہم نے پیٹرول پمپ. آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے, ٹائم لائنز کیا سیٹ کی ہیں آپ نے؟ یہ بات ہے صاحب ڈیڈ لائن کیا ہے, یعنی آپ نے جو کہا نا 2/3 ہو چکا ہے, کتنا آپ کو ایسٹیمیٹ کس ڈیٹ تک اچیو کرنا ہے کمپلیٹ جو آپ کو سیل کرنا ہے سارے؟ جی ہم نے انیشلی گورنمنٹ نے 6 ویکس کی ٹائم لائن سیٹ کی تھی, لیکن عوام کا تعاون, میڈیا کا تعاون اور یہ جو کمپریہنسو پہلی دفعہ جو آپ نے خود کہا کہ ایک ایسا آپریشن ہے جس کو ہمہ جیت اور تمام جو ریاست کے ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو ہم جو آلموسٹ جو ہے تقریباً 1/3 جو ہے وہ 4 دنوں میں کر چکے ہیں. تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ 6 ویکس کی بجائے ہم میکسیمم اگلے 10 دنوں میں اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں, میر محمد علی خان صاحب سے بھی پوچھیں گے. آفٹر ٹیک اے بریک اوور ہیئر, اس بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہے گا, اہم ترین معاملات پہ بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بات ہو رہی ہے کہ کریک ڈاؤن جو لانچ ہوا ہے FBR کی طرف سے 200 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے آئل اسمگلنگ کی وجہ سے, جو کہ ایران کے راستے پاکستان آئل آتا ہے, بکتا پاکستان میں ہے. اسمگل شدہ آئل کے اوپر جو کریک ڈاؤن لانچ ہوا ہے اس حوالے سے جو فگر ہے ابھی جو ہمیں کسٹم نے شیئر کیے, سینئر آفیشل ہیں FBR کے, کہ تقریباً 609 پمپس جو کہ اللیگلی یہ بیچ رہے تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے. میر محمد علی خان صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جب تک ایک معاشرتی طور پہ تصور نہیں آ جاتا کہ اسمگلنگ غلط ہے, اس کو بیچنا بھی خریدنا بھی غلط ہے, جب تک کوئی کریک ڈاؤن سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ میر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ایک آلٹرنیٹیو ویو دے دوں, کیونکہ 2020 کے اندر میرے کوئی 4.5 مہینے اسی جگہ پہ گزرے ہیں ساؤتھ بلوچستان میں. میں وہاں FC کے ساتھ مل کر 4000 نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ کرا رہا ہوں جو 2021 میں بھی چلتی رہے گی. تو میں ساؤتھ بلوچستان کے چپے چپے میں گھوم چکا ہوں, میں وہاں مختلف علاقوں میں پڑھا رہا ہوں, فری پڑھا رہے ہیں ہم ان کو. یہ دیکھیے, یہ ہر جگہ مافیا نہیں ہے. یہ 60 سے 70% جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نوجوان ہیں, اور اس 60 سے 70% کے اندر 20-22% ایسے ہوں گے جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس بیچلرز کی بھی ڈگری ہے. میں ماسٹرز کی ڈگری والوں سے مل چکا ہوں جو زمبات چلاتے ہیں, اس کو زمبات کہتے ہیں, جس کے اوپر آپ یہ پیٹرول لے کے جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. یہ ایرانی گاڑی ہوتی ہے نیلے رنگ کی, جس کو زمبات کہتے ہیں. تو جب تک آپ ایک آلٹرنیٹیو اکنامک اپرچونٹی ان کو نہیں دیں گے, ساؤتھ بلوچستان بڑا ہی خطرناک قسم کا ایریا ہے. وہاں پر پوری دنیا کی انٹرفیئرنس ہے, را کی ہے, NDS کی ہے, اللہ جانے اور کن کن کی ہے, جو ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں انہی نوجوانوں کو. اور ان میں سے زیادہ تر جو ریکروٹ ہو کے ٹیررسٹ بنتے ہیں, آپ وہ تو اپنے آپ کو سرمچاری کہتے ہیں, مگر لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ 20-25-30 ہزار روپے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. ایک موٹر سائیکل, ایک موبائل فون, اور ان کے گھر میں 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کے بھجوا دیے جاتے ہیں. تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اگر بہت ہی تیز طریقے سے کریک ڈاؤن کریں تو ان کو بغیر کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو کیے ہوئے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کا کچھ
थोड़ा सा हिस्सा भी उन लोगों में जाकर दहशतगर्द बन जाए। एफसी ने कोई 8,000 दहशतगर्द हुआ करते थे, जिनमें से 7,600 तकरीबन मार दिए गए हैं या अरेस्ट कर लिए गए। 400 साढ़े 400 हैं जो उन पहाड़ों में इस वक्त बैठे हुए हैं। और मैं इस वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि मैं एफसी के हेडक्वार्टर्स में जाके मैं रहता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं अपने पूरी कंपनी के थ्रू। अच्छा, जैसे हारिस भाई ने कहा कि वहां पे पूरी फेंसिंग हो रही है। फेंसिंग के साथ साथ एफसी ने एक और काम किया है कि वहां पे छोटे छोटे एक मार्केट्स बना रहे हैं, जहां जहां से ओपनिंग्स हैं उस फेंसिंग की, वहां पे दुकानें लगाई जा रही हैं। एक मतलब पूरी मार्केट जैसे बनती है उस तरीके से मार्केट्स बन रही हैं उन गुड्स की जो लीगली लेकर आई जा सकती हैं और जिनके ऊपर टैक्स पे करके आप बेच सकते हैं। ये पेट्रोल, ये जो बच्चे पेट्रोल लाते हैं, ये कोई अमीर बच्चे नहीं है सैफान। ये 3-3 4-4 दिन पहाड़ों में ख्वार होने के बाद लिटरली 8, 10, 15 हजार रुपए मैक्सिमम कमा लेंगे, मैक्सिमम कमा लेंगे। बाज़ औक़ात इनको 8-8 दिन लग जाते हैं ये चीज एक ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। तो ये महीने के 40-50 हजार रुपए ही कमा रहे हैं। हाँ, इनके ऊपर एक बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है जो कम परसेंटेज का है, मगर दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द स्मगलिंग। ये जो छोटे वाले कर रहे हैं और जिनकी ज्यादातर यही लोग हैं, चाहे मोटरसाइकिल्स हो, चाहे जंबात हो, चाहे दूसरी चीज, वो बलूचिस्तान ही में उनका माल बिक जाता है। तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, हमें हर तरीके से इनकी स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट जस्ट एफबीआर लूजिंग मनी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुदा ना करे इज कि ये जाकर दहशतगर्द ना बन जाए। इनमें से 500 भी दहशतगर्द बन गए अगर, और हम डर के भी नहीं रह सकते। जो मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि हमें वैसे ही करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम बनाकर इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व करके, जैसे हारिस भाई कह रहे हैं, उस तरीके से करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी। वरना आपको 2 साल के बाद हम वहीं खड़े होंगे जी, हम वहीं खड़े होंगे। और ये एक पूरा चेन है, ये चेन कहलाती है, ये एक पूरी चेन होती है। हर चौकी से गुजरते हैं, उनमें हर एक का कट होता है। अभी दिस इज अ $100 मिलियन पर मंथ इंडस्ट्री, जिसके अंदर पिछले जो इसमें जो फैसला मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जो लोग लोकली इन्वॉल्व होते हैं, जो कस्टम के, क्योंकि सरकारी अफसरान की पुष्पनाही या उनके शामिल हुए बगैर या सहूलतकारी के बगैर तो ये स्मगलिंग नहीं हो सकती, उनके खिलाफ इंटरनली आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पैसा जी, सफियान साहब, एफबीआर ने अपना इंटरनल इंटेग्रिटी मैकेनिज्म बड़ा मजबूत किया है और पिछले जो चंद सालों से ऐसे लोग ऐसी पोजीशनों पर तैनात किए जाते हैं जिनकी इंटेग्रिटी निस्बतन बेहतर होती है। यकीनन इसमें जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फंक्शनरीज हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये बिजनेसेस थ्राइव तो नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का तल्लक है, पाकिस्तान कस्टम की बहुत कम तादाद है वहाँ पर ऑफिशियल्स की, क्योंकि एक लंबे अरसे से वहाँ पे जो है वो हम कस्टम स्टेशन बहुत सारे हमने खोले हैं। हमारा फोकस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्रेड जेन्युइन को फैसिलिटेट करना भी होता है। और वहाँ पर एंटी स्मगलिंग के लिए अगर आप उस एरिया को देखें तो चंद दर्जन अगर मैं कहूँगा, और अगर मैक्सिमम होंगे तो 200 या 300 लोग होंगे जो एंटी स्मगलिंग की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और इतने बड़े सूबे जो कि पाकिस्तान का 45% एरिया बनता है, उसमें 500 लोग या 1000 ऑफिशियल के साथ तो आप एंटी स्मगलिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अपनी जगह पर ये ज़रूरत इस बात की भी है, और हमारे इंटेलिजेंस इदारे ये भी देख रहे हैं कि इस बिजनेस में कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके किस लेवल के लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, और यकीनन वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। एफबीआर अपने लेवल पर भी अपनी डेटाबेस HRIS प्रोफाइल लोगों की बना रहा है जो ऑफिशियल्स हैं, और वहां पर बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर कस्टम की तैनाती प्रोफाइल बेस्ड पर होती है। सही। और
ٹھیک ہے. اس وقت جو بات ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے یا ہمارے دوسرے اینالسٹ کر رہے تھے, پرائم منسٹر اس بات سے کاگنیزنٹ ہے, اور اسی وجہ سے پہلے آپ نے بھی انٹرو میں بتایا کہ 50% جو سمگلڈ آئل ہے وہ بلوچستان میں استعمال ہوتا ہے. بلوچستان کے بلوچستان میں انٹرنلی تو کوئی آپریشن نہیں ہونے جا رہا. ہم تو صرف اور صرف سارے ادارے مل کر جو باقی تینوں صوبوں کو سپلائی ہے اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بالآخر وزیر اعظم صاحب ایسے مافیا کو, تمام ایسے جو مافیا ہیں جو پاکستان کی بلیک اکانومی چلا رہے ہیں, he will be successful? What is your hopes? What are your hopes? حارث عمار صاحب دیکھیں صفان, جب تک آپ پہلے ٹاپ میں اسیس کریں, آپ کے انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز ہے, آپ کے ایف سی ہے, they should identify کہ who are the top persons جو وہاں سے آئل کا ان کے کانٹیکٹ ہیں ایران میں اور پاکستان میں مل کے وہ اسمگلنگ کرتے ہیں. they are the people to be stopped. جب وہاں سے فلو ہی بند ہو جائے گی تو نیچے لیول پہ آٹومیٹکلی ٹیپر ڈاؤن ہوتا ہوا کم ہو جائے گا. لیکن پلیز ریممبر, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان is very easy, غربت کی وجہ سے they fall prey to the all hostile انٹیلیجنس ایجنسی جیسے روح ہے, این ڈی ایس ہے, موساد ہے, جو بلوچستان میں انتشار چاہتے ہیں اور سی پیک منصوبے کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. سو ان تمام لوگوں کو آپ ساتھ یا ری ہیبلیٹیشن پروگرام ہونا چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کو, جب ان کو اوپر سے پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا, بے روزگار ہو جائیں گے, ان کے بچے ہیں, بیوی ہیں, then they become prey, تو ان کو آپ نے ہر حالت میں آلٹرنیٹو ان کو ارینجمنٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بلکہ اور بھی جو لوگ پہاڑوں پر ہیں ان کو بھی آپ اکنامک ایڈ دیں. میرے خیال میں سب سے بہتر وہاں پر لوگ شوقین ہیں کہ وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں, ان کو ذریعہ معاش ہے, تو ان کو آپ 40-50 بکری کتنے کی آ جائے گی, 30-40 ہزار 50 ہزار کی آ جائے گی, آپ 4-5 ہزار سب کچھ کر لیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حارث صاحب, فیض احمد صاحب, میر محمد خان صاحب میں جوائن کیا, اور لیاقت شمانی صاحب. we'll wind up after this segment, کنکلوڈ کریں گے. گیسٹوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آفٹر بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آپ کے سامنے بتایا کہ کس طرح سے مشترکہ طور پر ایف سی, کسٹمز, ایف بی آر اور اس کے ساتھ رینجرز مل کر ایک آپریشن لانچ کر چکے ہیں. اس آپریشن سے امید کرتے ہیں کہ 200 ارب روپے کی بلیک اکانومی, جس میں آئل اسمگلنگ تھرو ایران, بلوچستان اور پھر پاکستان کے دیگر صوبوں میں معاملہ اس وقت جاتا ہے, ایک کریک ڈاؤن لانچ ہو چکا ہے. ایف بی آر نے بتایا, ہمیں آفیشیلی آج کسٹمز نے بتایا کہ تقریباً 609 پمپس ٹل ڈیٹ سیل ہو چکے ہیں, اور جو ٹارگٹ ہے دیٹ ہیز بین اچیوڈ ان 4 days, یعنی جو 4 دن کے اندر انہوں نے جو ہے 1/3 اچیو کیا ہے, اور امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے کریک ڈاؤن کمپلیٹ ہو کے ان تمام پمپس کو سیل کیا جائے گا جو کہ اللیگل آئل فروخت کر رہے ہیں, جو اسمگل شدہ آئل ہے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.